ڈاکٹر جو ہے نا ڈاکٹر اس وقت جہاں تک میرا خیال ہے بس ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم قرآن کی بات نہیں مانتے، حقیقت ہے ہم رب رحمان کی بات بھی نہیں مانتے، یہ بھی حقیقت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کچھ لکھ دینا وہ ہم فوراً مان لیتے، اس نے کہہ دیا نا کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے، آپ نے ان چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے، وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ قرآن نے کہا سود نہیں کھانا، ہم نے نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا کہ حرام نہیں کھانا، ہم نے نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا کہ شراب نہیں پینی، ہم نے نہیں چھوڑی۔ مطلب قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہم اس میں زیادہ پائے گئے۔ لیکن یہ جو 2 ڈگریاں حاصل کر کے یہ جو ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس نے اگر لکھ دیا نا کہ جی تو نے اگر یہ دوائی کھا لی تو تیری جان کو خطرہ ہے، ایک فطرتی عمل ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر منع کرے تو اس کے منع کرنے پر جاہل سے جاہل بندہ بھی رک جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کی جائے تو اس پہ کتنا مرضی بڑا پڑھا لکھا ہو، یہ جتنا بھی آپ بھائی بیٹھے سارے پڑھے لکھے بیٹھے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں تجھے ملے تو ان کی خدمت کرنی ہے، اسی طرح کرنی ہے جیسے ہی انہوں نے بچپن میں تیری خدمت کی۔ اب ڈاکٹرز نے یہ چیز لکھی کہ یہ جو آج کل ہمارے نوجوان بھائی ہم خود جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ جی ماں جی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، ابا جی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، تو یہ ڈاکٹرز نے لکھا ہے۔ آج کل کے جو پڑھے لکھے ہمارے بھائی ہیں، ہم ہیں، ہماری زبان میں دنیا میں نا کئی طرح کی تکلیفیں ہیں، درد ہیں کئی طرح کے، لیکن ڈاکٹرز نے جو تکلیف لکھی ہے جو اس دنیا کی سب سے سخت ترین ہے، اس سے اوپر درد کوئی نہیں، اس سے اوپر تکلیف کوئی نہیں، بالکل لاسٹ سٹیج ہے۔ ڈاکٹرز نے لکھا کہ وہ درد جو ہے اس وقت ماں اپنے بچے کو پیدا کرتے وقت برداشت کرتی ہے، جس کو درد ذہ بولا جاتا ہے، یہ ماں برداشت کرتی ہے۔ اور بچے جتنا مرضی کوشش کر لے، جتنا مرضی خدمت کر لے، ساری زندگی لگے رہے، اپنی ماں کے ہنسنے کے ایک لمحے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھا یہ بھی دور کی بات ہے، 2 سال خدمت کی یہ بھی دور کی بات ہے، بولنا نہیں آتا تھا تب تک ہر ایک چیز کو سمجھا یہ بھی دور کی بات ہے۔ ایک دفعہ مسکرا کر ماں باپ نے دیکھا، اس کا بدلہ بچہ ساری زندگی نہیں دے سکتا، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ تو ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت، یہ جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان سے پوچھیں، وہ دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں کہ کاش آج ابا زندہ ہوتا تو اس کی خدمت کر لیتے، آج اماں زندہ ہوتی تو اس کی خدمت کر لیتے۔ اور یہ حقیقت بات ہے بھائی، حقیقت بات ہے۔ یہ جو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں نا کہ پتر رات ٹائم نا مینوں تکلیف بہت ہی ہوندی، یہ حقیقت ہے۔ رات کے ٹائم نا بزرگوں کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ تکلیف پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کہیں نا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے رات کے وقت، رپورٹیں کرائی سب کچھ ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں کہنا کہ آپ کا وہم ہے، بلکہ یہ دل میں سوچنا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ پتر میرے پاس بیٹھ۔ یہ جو لاکھوں کی دوائیاں ہم لے کے ماں باپ کے لیے رکھتے ہیں نا، ان سے بھی زیادہ ہیوی ڈوز، ہیوی قسم کی دوائی یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھیں، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی خدمت کریں۔ اور جتنا مرضی آپ ڈپریشن کی دوائیاں لے لیں، جتنا مرضی سر درد کی دوائیاں لے لیں، آپ کو دنیا کی ہر قسم کی تکلیف جو بھی لگی ہوئی ہے، میں صرف ایک ہی نسخہ بتاتا ہوں اور میں نے یہ عمل بھی کیا اس پہ، اور یہ حقیقت واقعتاً یہ اثر بھی کرتا ہے۔ اگر ہمیں ڈپریشن ہے نا، پریشانی ہے، تھکا تھکا جسم ہے، ذہن پہ بوجھ ہے، تو بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جو ہے نا MBBS کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ہومیوپیتھک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی دم درود والے بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ رات کے وقت اگر ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کی پیروں کی تلوؤں کو چوم لینا، ان کی خدمت کر لینا، ان کے پیروں کو چوم لینا،
گویا یوں لگے گا جیسے تم جنت کی چوکھٹ کو چوم کے سوئے ہو، اور ایسی سکون کی نیند آئے گی نا اس رات آپ اگلے دن خود کہیں گے کہ استاد صاحب نے صحیح بات کی تھی، علامہ صاحب نے صحیح بات کی تھی کہ ماں کے قدم چومے ہیں نا، باپ کے قدم چومے ہیں نا، آج اتنا سکون کی نیند آئی ہے، نہ کسی گولی کی ضرورت پڑی، نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑی۔